نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 124 تک، اسی طرح بے علم لوگ یعنی مشرکوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلو نے بھی کہی تھی، ان کے اوپر اور ان کے دل، ان کے اور ان کے، یعنی یہ مشرک اور ان سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں یا تلاوت کرنے کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہوا آیت نمبر 124 سے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ماننے والے، حضرت ابراہیم کے پیروکار
حضرت ابراہیم کا اپنے آپ کو جانشین کہنے والے تینوں گروہ، اہل کتاب، یہودی اور عیسائی اور مشرک، یہودی، عیسائی اور مشرک، تینوں گروہوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کے ان کی بہت ساری باتوں کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دلایا کہ تم جس جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا ان کے راستے پر، ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے ایسے چنے ہوئے بندے تھے کہ ان کے اوپر جتنی بھی آزمائشیں ان کی زندگی بھر میں آئیں وہ سب کے اوپر پورا اترے، اور پھر وہ یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اور صرف اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ اور بطور خاص آگے تذکرہ ملے گا کہ وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا تھا، توحید کے میٹر میں وہ بڑے بڑے کاربند تھے، اور باقی معاملات میں بھی وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتے رہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہی آگے بھی چلے گا، اور جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کچھ کی پوائنٹس جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، اور خاص کر ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ ان آزمائشوں سے گزارا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور پھر ان آزمائشوں پر پورا اترنے میں کامیاب بھی رہے۔ اس میں ان کی شدید مخالفت اور تکذیب اور ان کے خلاف اقدامات جیسی معاشرتی معاملات میں بھی کچھ آزمائشیں ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی اور فطری طرح کی جو آزمائشیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھی، جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا کہ کس طرح سے انہوں نے پھر ان ساری آزمائشوں کو جھیلا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر امام بنا دیا بنی نو انسان رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ان کے بعد آنے والے۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 125 125 نمبر آیت سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، اور پچھلے سے ہی کنٹینیو ہے یہ پوری تقریر جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا بیت کو یا گھر کو، یہاں گھر یا بیت سے مراد بیت اللہ ہے، مسجد الحرام کو، مسابتاً للناسی، مسابتاً للناسی، مرکز لوگوں کے لیے، وامناً، اور امن کی جگہ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو امن کی جگہ اور مسابتاً للناسی مرکز بنا دیا، ایک مرکزی جگہ بنا دیا۔ مسابتاً جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے ایک مرکز یا مرکزی جگہ، یا ایک اہم سینٹرل پوائنٹ بھی ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ اکثر ہمیں تراجم میں ملتا ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، سبا مسانی، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو سبا مسانی کہتے ہیں، 7 بار بار ریپیٹ ہونے والی آیات۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسا گھر ہے بیت اللہ کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ بار بار لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں، ایسا روح پرور وہاں پر منظر ہوتا ہے، یا ایسی روح پرور وہ جگہ ہے کہ وہاں پر بار بار جانے کو دل کرتا ہے، اور جو کوئی وہاں پر ہو وہاں سے اس کا واپس آنے کا من نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی پرکشش جگہ ہے، لیکن یہ پرکشش جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب لو لگاتے ہیں، تو یقیناً ان کے اوپر یہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ یہ اس گھر کی بہت ساری بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یا ایک خوبی ہے، جو کہ انسان کے دل کو نرم کر کے اس کو اپنے لیے جذب کر دیتی ہے، اور پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار وہاں پر جانے کی خواہش کرنے کا ایک وجہ، اور پھر اس کو ہم نے امن کی جگہ بھی بنایا۔ مسجد الحرام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ حرمت کی جگہ ہے، یہاں پر کسی بھی طرح کا
کوئی مطلب قتل و غارت اور خون ریزی اور لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر طور پر منع ہے، کسی بھی صورت پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل کچھ احادیث کی روشنی میں ہم بعد میں آنے والی کچھ آیات جو ہیں ان میں بھی دیکھیں گے، ہمیں اس کی فردر ایکسپلینیشن مل جائے گی کہ امن کی جگہ جو ہے یہاں پر اس کے سے کیا مراد ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ وَاتَّخَذُوا، اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تم سب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے اہل ایمان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے یا وہ پتھر ہے جہاں پر جس کے بعد کھڑے ہو کر نبی کے سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کا بھی آگے جا کر تھوڑا سا تذکرہ ہمیں ملے گا ایک حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال یہ روایات سے، یہ پختہ روایات سے یہ تو ثابت ہے کہ جس طرح سے حجر اسود جو ہے وہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اسی طرح سے یہ بھی ایک پتھر ہے اور ایک ایسا پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہی پتھر جو ہے وہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کہلاتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ۔ جو پتھر جو ہے وہ اس وقت اب خانہ کعبہ کے صحن میں ایک سرخ گولڈ پلیٹڈ قسم کی جو جالیاں ہیں ان میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو ہے، پیروں کے نشان وہ موجود ہیں، لیکن اس اصل پتھر کو انہوں نے سونے سے بنائے ہوئے دیگر اس سے ملتے جلتے پتھر سے اس کو کور کیا ہوا، لیکن وہ وہیں پر موجود ہے، وہ اصل پتھر جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے، اور اسی جگہ کو مقام ابراہیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے جو دروازہ ہے اس کے پاس کی جگہ ہے، اور اس سے پیچھے کھڑے ہو کر جہاں پر جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو حجر اسود جو ہے، سوری یہ مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی اس نگاہ کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پر نماز ادا کرنے کی یا نوافل ادا کرنے کی بڑی بڑی اہمیت ہے، خاص کر عمرے کی ادائیگی یا طواف کے مکمل ہونے پر، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کی میں نے خواہش کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش جو ہے پوری کر دی۔ ان میں ان تین باتوں میں، وہ ایک لمبی حدیث ہے، ان تین میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ یا تم سب مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ مقرر کر لو یا پکڑ لو، بنا لو۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عمرو بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان لیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یا ایھا الکافرون اور کل ھو اللہ احد کی تلاوت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور ابھی طواف جب بھی کرتے ہیں تو طواف کے بعد وہاں پر
دو نفل کی ادائیگی جو ہے، بلکہ اس کو تو طواف کا حصہ ہی کہا جاتا ہے، کہ وہ مطلب ایک بڑی مضبوط سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مقام ابراہیم، آ، اس اس کے بارے میں بھی آگے بڑھیں گے ہم، تو ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ضمن میں ایک حدیث کا کچھ حصہ جو ہم تذکرہ کریں گے، اس میں یہ ایک دو باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس حدیث سے مزید بھی واضح ہو جائیں گی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو علیہ السلام، ان طہرا، کہ وہ، یعنی اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی یا بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اس کے اوپر گھر جو ہے یا وہ مسجد جو ہے یا کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر کے بعد یہ تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 سال تھی جب یہ واقعہ ہوا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے دونوں مل کر۔ تو پھر اس کے بعد وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، اس بیت اللہ کو، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہاں پر جو ٹھہرے رہتے ہیں، جو عبادات میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے ذریعے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، وہاں پر نماز ادا کرنے کے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر ادا کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، دیگر رسومات کی ادائیگی کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے، وہاں پر جو ٹھہرے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو جس بھی طرح سے جو بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو پاک کرو، اور اس کو گھر کو پاک کرو سے مراد ظاہری اعتبار سے بھی اس کی صفائی ستھرائی اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کرنا ہے، اور پھر روحانی اعتبار سے بھی اس کو ایک ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں پر پرامن ہو کر اور بڑے پرآسائش ہو کر لوگ جو بھی آئیں وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تذکرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اسی طرح سے مسجدوں کی اہمیت اور ان کی حرمت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے صاف ستھری رکھی جائیں، روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، اور اس میں پھر صرف اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے وہاں پر خرافات اور فضولیات جو ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی۔ تو باقی مساجد جو ہیں ان کا بھی اسی طرح سے احترام ہے۔ بہرحال بیت اللہ کا احترام جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی ایک بات ہے، جس کی مثال جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدن آمنن، کہ اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو آمنن، امن والا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر اس سے پہلے تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تمہارے بعد آنے والے جتنے بنی نوع انسان ہیں ان سب کا۔ تو اس پر پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ مطلب مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو مطلب بنانے کے لیے، جائے نماز بنانے کے لیے، تو یہ حکم تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ گھر کا انتظام اور اس کی حفاظت اور اس کے دیگر امور جو ہے ان کو بھی بخوبی انجام دے، تاکہ وہاں آنے والے جو ہیں ان کو آسانی ہو، وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہاں پر کر سکے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اے رب، اے میرے رب، تو اس شہر کو، یعنی اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، ایک امن والا ملک بنا دے، یا امن والی جگہ جو ہے وہ بنا دے۔
अब ये अमन वाली जगह कैसी जगह है, इसका तज़किरा हल्का सा पहले भी हुआ, बाद में भी होगा और होता रहेगा, कि ये एक ऐसी हुर्मत वाली जगह है जहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा फसाद, कोई जुल्म ज्यादती, कोई फजूल बात नहीं करना, और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या इस तरह की हर तरह की बात जो है वो यहाँ पर करना हराम है, सख्ती से मना है। सुनन अल कुबरा अल निसाई जो है, उसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को हरम और अमन वाला करार दिया था, और मैंने मदीना और उनके दोनों किनारों के लिए मदीना और उनके दोनों किनारों के दरमियान के इलाके को हरम करार देता हूँ, लिहाजा यहाँ का शिकार न मारा जाए और ना ही यहाँ की घास कटी जाए। तो जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल हराम को हरम बनाया था और अमन वाली जगह करार दिया था, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को भी अपना हरम करार दिया और हुर्मत वाली जगह, अमन वाली जगह करार दिया। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस से हमें पता चलता है, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इरशाद फरमाया था, इस शहर को अल्लाह ताला ने उसी दिन हुर्मत वाला करार दे दिया था जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, लिहाजा अल्लाह ताला के हराम करार देने की वजह से क़यामत के दिन तक यह शहर हुर्मत वाला है। मुझसे पहले किसी के लिए इस शहर में जंगो क़िताल हलाल न था, और मेरे लिए भी सिर्फ एक दिन के कुछ हिस्से के लिए उसे हलाल करार दिया गया फतह मक्का के मौके पर, और अब अल्लाह ताला के हराम करार देने की वजह से ये रोज़ क़यामत तक हुर्मत वाला है। लिहाजा इसके कांटे को ना काटा जाए, इसके कांटे को भी ना काटा जाए, उसके शिकार को ना भगाया जाए, उसके लुकता को यानी घिरी हुई चीज़ को सिर्फ वही शख्स उठाए जो उस लुकता का या उस घिरी हुई चीज़ को उठाकर उसका ऐलान कराए कि उसका असल मालिक जो है वो कौन है। इसी तरह से घास जो है उसको भी ना काटा जाए। इस पर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल, इज़खर नामी घास के काटने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि ये घरों में और लोहारों की भट्टियों में इस्तेमाल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इज़खर नामी घास जो है उसका हुक्म उस हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी उसको काटने की इजाज़त है। उसके अलावा बाकी यहाँ पर इस तरह की बातें करना जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। तो हुर्मत की जगह जो है वो किस तरह से पुरअमन जगह बना दिया फिर अल्लाह ताला ने इसको, इस शहर को, कि आज भी ये पुरअमन शहर है। यहाँ पर जाकर जो अमन और सुकून और जो इत्मीनान हासिल होता है, बहुत कम जगह हैं जहाँ पर जाके वो सुकून और इत्मीनान कल्ब जो है वो हासिल होता है। बल्कि और कोई जगह ऐसी मिसाल नहीं है। दूसरी जगह उसकी मिसाल जो है वो मिलती है मस्जिद नबवी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मसाजिद में इस तरह का किसी को अगर दिल से सुकून मिले तो वो उस शख्स के लिए दर हकीकत एक बड़ी मतलब अल्लाह ताला की नेमत है। वर्जुक, और फिर दुआ की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वर्जुक अहलहू, तू रिज्क दे मेरे अहल को, मेरे रहने इसके रहने वालों को, मिनस समराती, फलों से, और फिर इसके रहने वालों को, इसके बासियों को फलों के जरिए से रिस्क भी अता फरमा। फलों की रिस्क, कसरत रिस्क जो है उसकी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और ये दुआ जो है वो आज हमारे सामने भी उसकी कबूलियत के मंजर जो है वो नजर आते हैं, कि एक ऐसी जहाँ जहाँ पर कोई खेती नहीं होती, कोई इस तरह से अनाज नहीं, कोई फल फ्रूट इस तरह से नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर से किस तरह से वहाँ पर फल और अनाज और सब्जियाँ और हर तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर मुयसर हैं और बाफरागत हैं, और लोग जो हैं वो किस तरह से फिर एक दूसरे को वहाँ पर पेश करते हैं। कोई भूखा वहाँ पर जाकर रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो भूखा ही रहेगा, उसको भी वहाँ पर खाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं से मुयसर हो जाएगा। मस्जिद हराम में जाकर बैठे रोज़ा रख कर तो अक्सर वहाँ पर शाम को इफ्तारी के टाइम पर भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मुयसर कर देते हैं लोग। तो एक दूसरे के लिए भी, और अल्लाह ताला ने वहाँ पर फरावानी रिज्क जो है मुख्तलिफ उसकी शक्लें जो हैं वो हमें वहाँ पर नज़र आती हैं। ये सारे समरात जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा है, जो उन्होंने इस बस्ती के लिए
یا اس شہر کے لیے یا اس مسجد الحرام کے سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہاں پر جو آباد لوگ ہیں، ان کے لیے کی۔ اور پھر یہ رزق کی اور باقی جو دعائیں ہیں وہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کس کے لیے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں پر کہا کہ یہ سارا کچھ تو عطا فرما ان لوگوں کو جو من آمن، جو ایمان لایا، منہم، ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے، ان کو یہ ساری مطلب رزق جو ہے وہ عطا فرما، جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اس سے پہلے جب دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ میں امام بنانے والا ہوں تجھے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد کو بھی امام بنائی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے بھی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کہ تمہاری اولاد میں سے بھی وہ جو ظلم کرے گا، میں اس کو امامت کا حق جو ہے وہ نہیں دوں گا، یا وہ امامت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اب یہی جملہ، یا یہ پہلے واقعہ یا ہو چکا اس سے تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رزق کی، اس شہر کے امن کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق کی دعا کی، کثرت رزق کی، ثمرات کی، پھلوں کی، تو اور اس کے ساتھ پھر ایڈ کر دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں فائن ٹیوننگ کر دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کیئرفل ہو کر کہ یہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ سارے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی یہاں پر قالا، تو اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے بھی تھوڑا بہت فائدہ ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ دنیا کی جگہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے میں کفر کرنے والوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت فائدہ جو ہے وہ ضرور پہنچاؤں گا۔ امتی و متاع، متاع کہتے ہیں عارضی برتنے کی چیزیں یا عارضی ٹھکانے کا مزاح، متاع دنیا، عام طور پر لفظ جو ہے وہ ہم ریپیٹ کریں گے بار بار آگے جا کر بھی۔ تو متاع دنیا جو ہے، دنیا میں عارضی رہنے کا ٹھکانہ جو ہے، یا دنیا میں عارضی رہنے بہنے کے لیے جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رہا ہے، یہ سارا متاع ہے۔ تو عارضی طور پر اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو میں انہیں تھوڑا بہت رزق جو ہے وہ ضرور دوں گا، ان لوگوں کو بھی جو کفر کرتے ہیں، نہ صرف ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، بلکہ کفر کرنے والوں کو، کافروں کو بھی دنیاوی رزق جو ہے عارضی ان کے رہنے بہنے کے لیے، وہ میں ضرور مہیا کروں گا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل رہیں، اس موقع میں شامل رہیں، یا اس مہلت میں رہیں کہ زندگی کے، جب تک ان کی زندگی ہے ان کے پاس مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے انعامات جس طرح سے دوسرے اہل ایمان پر، مسلمانوں پر ہیں مادی طور پر یا ظاہری اعتبار سے، وہ انعامات اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھی، مشرکوں پر بھی اسی طرح سے کیے ہیں، تاکہ دنیا زندگی بھر ان کے پاس موقع رہے کہ جب بھی وہ ان کو مہلت ملے، جب بھی ان کو مطلب ہدایت ملے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ لیکن یہ موقع جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ جیسے ہی دنیا سے وہ کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا، ویسے اس کے ساتھ ہی یہ موقع جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب کا دروازہ کھلے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس کی ایک وضاحت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ملتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں میں، اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگوں کو رزق زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی رزق جو ہے، چاہے مال و مول دولت ہو یا دوسرے جو دنیاوی اسباب ہیں، وہ کسی کو زیادہ دیے، کسی کو کم دیا، اور ہر طرح کے
जो लोग हैं उनमें ये मामला है, मुसलमानों में भी अमीर और गरीब और दरमियाने तबके के लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स में भी ये सारा कुछ है। तो इस पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, सूरह ज़ुखरफ की आयत की तरफ वापस आते हैं, तर्जुमे की तरफ। और अगर ये ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएंगे, यानी सब लोगों को एक कसरत के साथ दौलत दे दी, तो सब लोग जो हैं वो कुफर में ही चले जाएंगे, कि कुफर करें या ईमान लाएं। तो दौलत तो अल्लाह ताला की तरफ से, रिम नेमत तो अल्लाह ताला की तरफ से सब बराबर है, तो क्यों ना हम मज़े लूटें। तो अगर ये ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएंगे, तो यकीनन हम उन लोगों के लिए जो रहमान के साथ कुफर करते हैं, उनके घरों की छतें चांदी की बना देते, और उनकी सीढ़ियां भी चांदी की बना देते जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के तख्त और दरवाजे जो हैं वो भी, जिन पर वो तकिया लगाते हैं, वो भी चांदी के और सोने के बना देते। ये सब दुनिया की जिंदगी के सामान के सिवा कुछ नहीं, और आखिरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है। और जो शख्स रहमान की नसीहत से अंधा बन जाए, हम उसके लिए शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो उसके साथ रहने वाला हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एरर मैसेज आया है। जी बढ़ते हैं आगे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे पास एक एरर मैसेज आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन हुई इसमें। जी वापस आते हैं कि ये दुनिया के ठिकाना जो है, या दुनिया का आर्जी तौर पर अल्लाह ताला ने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि दुनिया में रहने वाले लोग, चाहे वो काफिर हैं चाहे वो मोमिन हैं, सबको इसी तरह से आर्जी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं दुनिया की ज़िंदगी तक, वो ज़रूर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जैसा कि सही मुस्लिम की एक और हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र भेड़ के एक छोटे कान वाले मुर्दा बच्चे के पास से हुआ। तो आपने उसका कान पकड़कर फरमाया, तुम में से कौन है जो इसे एक दिरहम में खरीदना पसंद करेगा। तो लोगों ने कहा कि हम तो उसे किसी भी चीज के इवज लेना पसंद नहीं करते, हम इसका क्या करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें ये बगैर कीमत ही मिल जाए, फ्री में ये तुम्हें बकरी का बच्चा जो है, जो मुर्दा बच्चा जो है वो मिल जाए, जो कि ऐब ज़दा था। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये जिंदा होता तब भी इसमें ऐब था कि इसके कान छोटे हैं, और अब जबकि ये मुर्दा है, तो अब इसको हम कैसे ले सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, सुन लो, तुम्हारे नज़दीक ये जितना हकीर है, दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है, हकीर चीज़ है। तो दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के करीब अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो दुनिया में अल्लाह ताला जो है वो दौलत के ऐसे अंबार लगाता, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, कि वो उसी में फिरे रहते और उसी में रहते। तिरमिज़ी की एक और रिवायत हम देखते हैं, सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। यानी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने ये रिज्क अता कर रखा है सबको, ये इस वजह से नहीं कि दुनिया में अल्लाह ताला बड़ी एक बाहैसियत जगह है दुनिया, बल्कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं आखिरत के मुकाबले में। तो असल जगह जो है, जिसकी फिक्र होनी चाहिए या जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, वो आखिरत की जगह है या आखिरत की मंजिल है। तो उसकी तरफ तवज्जो रखना जो है वो ज़रूरी है। मता दुनिया, दुनिया का मता जो है, दुनिया का आर्जी ठिकाना, दुनिया की आर्जी चीज़ें जो हैं, ये दुनिया की हद तक महदूद हैं, जब तक कि दुनिया की ज़िंदगी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फाइन ट्यून कर दिया उस दुआ को, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौल को, कि मैं काफिरों को भी, कुफर करने वालों को भी थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुंचा दूंगा, लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ दुनिया तक के हद तक महदूद होगा। सुम्मा अज सुम्मा अज तर
پھر میں کھینچ لاؤں گا اسے الا عذاب الناری، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی جب وہ گزارے گا، اس مہلت کو فائدہ نہ اٹھایا اس نے اپنے آخری سانس تک، اپنے غرغرے کے وقت تک، تو پھر جب اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو قیامت کے روز بلکہ برزخ سے ہی اس کو آگ کی طرف کھینچ لاؤں گا، اور وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا میں تو عارضی طور پر فائدہ ہے، لیکن آخرت کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کی، مسجد الحرام کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یا اس کا گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یا تعمیر کر رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس حکموں کی بجا آوری کو قبول فرما، اور قبول فرما، کیونکہ تو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو واضح کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب، یا 100 سال سے بھی کوئی تھوڑی ایک آدھ سال جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، اتنے عمر رسیدہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اب یہ عمروں کا تذکرہ، خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ میں نے کیوں کیا، اسے اگلی آیت میں اس کو ہم تھوڑا سا جانچیں گے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے عمر ایک ایک بڑی عمر تک بھی پہنچ کے، اور ساری عمر جو ہے وہ آزمائشیں جھیلی انہوں نے، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے دعائیں جو ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو باہر ایک بہت لمبی اور بہت مفصل حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی، اور یہ مسند احمد میں بھی ملتی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نومولودگی میں ہی مطلب یہاں پر مکہ میں چھوڑنے سے لے کر خانہ کعبے کی تعمیر، بلکہ اس کے بعد تک کی بھی ایک بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے۔ وہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث کا کچھ حصہ جو ان آیات سے متعلقہ بنتا ہے، وہ ہم اس کو یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں ڈیٹیل ہمیں ملے گی کچھ تھوڑی بہت، کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ تو بخاری اور مسند احمد میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے مکہ میں تشریف لائے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست فرما رہے تھے، تو تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ باپ بیٹا آپس میں ملے، انہوں نے محبت بھی باتیں کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم کو بجا لائیے، تعمیل کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھی اس میں تعاون کریں گے؟ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ضرور، کیوں نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں۔ تو اس وقت دونوں نے ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارتیں تعمیر کی۔ ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے میں وہ عمارتی بنیادیں جو ہیں وہ کہنے کے دفن تھیں، یا کچھ اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں بتایا۔ تو پھر اس وقت دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر بیت اللہ کی جو
پہلے سے بنیاد موجود تھی، اس پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت جو ہے وہ بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا۔ یہی پتھر جو مقام ابراہیم کا تذکرہ ہوا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ، یا دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا یہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور اس کے گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی چھوٹے موٹے انسان جو ہے وہ مطلب نیکی کا کام کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق، تو اس پر پھر اس کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو اس دعا کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو، یا جو بھی ہم نے تیرے راستے میں کیا ہے اس کو تو قبول فرما، کیونکہ تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں مزید بھی اس موضوع کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تھی وہ مسجد الحرام تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو سب سے پہلے جو ہے مسجد وہ مسجد الحرام تھی، اس کے بعد مسجد الاقصی بنی، اور ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا ایک فرق جو ہے۔ اب یہ 40 سال جو ہیں وہ مطلب ہمارے عام 40 سال ہیں یا کوئی دوسرا پیریڈ ہے تو وہ جب ہم مزید اس پہ کوئی حدیث یا ہمارے سامنے آئے گی تو اس کو ہم ضرور دوبارہ سے یاد دہانی کریں گے، تازہ کریں گے اور اس کو فائن ٹیون کریں گے۔ بہرحال اسی مسجد الحرام کے بارے میں مزید ایک تعمیرات کے بارے میں، کہ پہلی دفعہ تو تعمیر ہوئی کب ہوئی اور بعد میں کب کب ہوتی رہی، تو یہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے پائے کے محدث اور مفسر جو ہیں وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی تحریر میں یا اپنی تحقیق کے بعد یہ تحریر کیا ہے کہ کعبہ جو ہے 10 بار تعمیر ہوا، بیت اللہ جو ہے وہ 10 بار تعمیر ہو چکا ہے اب تک۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تیسری بار شیشت علیہ السلام نے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ تیسری بار کی تعمیر کے بعد طوفان نوح میں یہ تعمیر جو ہے وہ منہدم ہو گئی تھی یا گر گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو اس میں یہ عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی تھی، یا اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مطلب زمین پہ نظر نہیں آتی تھی مٹی وغیرہ کی وجہ سے۔ تو پھر چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد پانچویں بار عمالقہ کی قوم جو ہے اس نے اس کو تعمیر کیا، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا، ساتویں بار قصی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا، جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھی، اور اس کے بعد آٹھویں بار قریش نے اسے تعمیر کیا۔ آپ کی بعثت کے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی قریش نے اس کو ایک بار تعمیر کیا تھا، اور پھر اس میں حتیم کی جگہ جو ہے وہ الگ سے چھوڑ دی تھی، جو کہ مسجد الحرام کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن وہ اوپن ہے، وہ کھلا ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ نویں بار جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی تھی اپنے دور خلافت میں، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ
تعمیر جو ہے وہ اس طرح سے تعمیر نہیں ہوئی جس طرح سے پہلے اس کو مسمار کر کے یا اس کو دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا جاتا تھا، بلکہ اس کی ایکسٹینشن وغیرہ جو ہے وہ مختلف ادوار میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی ہوئی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی وسعت اور ایکسٹینشن کا کام اور اس کی تزئین اور آرائش جو ہے یا دیگر معاملات جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تعمیر یا یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی، اس قدر اس کی مطلب ضرورت میں اضافہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسجد الحرام جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادی کو دوبارہ واضح کر کر کیا، اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 128، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی کیا دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، تو بنا ہمیں دونوں کو فرما بردار، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو فرما بردار بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر کا تذکرہ کیا کہ 100 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے، اور اس سے پہلے کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے گھری پڑی ہے، اور ہر آزمائش پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا اور اس آزمائش کو پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، اور انہوں نے ان آزمائشوں کو مطلب ان آزمائشوں پر پورے بھی اترے وہ۔ تو اب جب کہ وہ اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اب بھی وہ یہی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تو اس وقت 13 سال کے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آخری عمر یا بڑی عمر میں بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنی فرما برداری کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تیرے ہی حکم سے یا تیری ہی قدرت سے یا تیری ہی عطا کردہ توفیق سے ہوا تھا، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، تو اب بھی مجھے اپنا فرما بردار بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھئی بعض دفعہ جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں اپنے معاملات میں، ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی بڑی کاوش ہے، جبکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، کوئی حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان ساری اچھی باتوں کو جو ہم تھوڑی بہت کر گزرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے، اپنے دل کو نرم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور اسے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو اپنے فرما بردار بنائے رکھ، کہ ہمیں توفیق دے رکھ کہ ہم تیری اسی طرح سے فرما برداری کرتے رہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو فرما بردار بنائے رکھنا، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت میں بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن ایک گروہ کو، مسلمتن لکا اپنے لیے فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری جو امت یا سوری ہماری جو اولاد ہے یا ہماری ذریت، ہمارے آنے والے نسلیں جو ہیں، ان میں سے بھی ایک قوم کو یا گروہ کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ یعنی یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے میری اولاد میں بھی اس کو جاری و ساری رکھنا قیامت تک، کہ میری اولاد میں سے آگے لوگ جو ہے، وہ لوگوں کا بڑا گروہ جو ہے وہ اس گھر کی خدمت کرتے رہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اس دین پر چلتے رہیں، اس دین کی ترویج کرتے رہیں، یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، تو اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اولاد جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، یا اولاد کے حق میں یا اولاد کا نیک ہونا ایک انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کے تمام اعمال منتقع ہو جاتے ہیں، یعنی 3 صرف کام جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں یا جتنے معاملات ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں انسان سے اس کی وفات کے
کے ساتھ ہی وہ تین کام کون سے ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرے نمبر پر وہ علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی علم نافع جو اس نے خود بھی حاصل کیا اور دوسروں کو وہ تعلیم دی یا علم دیا، تعلیم دی، اور تیسرا جو ہے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو نیک اولاد ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو انسان کی وفات کے بعد اس کے لیے مطلب صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یا اس کے لیے کچھ بہتری کا باعث ہو سکتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جائے، یا بتدریج اس کے اوپر سختیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل و کرم کرے۔ تو نیک اولاد جو ہے وہ بھی انسان کی زندگی کے بعد اس کے پیچھے اس کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کس قدر اہم دعائیں انہوں نے کی، کہ نہ صرف ہمیں تو فرما بردار بنا بلکہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو یا ہماری اولاد کو بھی اسی طرح سے اپنے لیے فرما بردار بنائے رکھنا۔ وہ آرنا مناسکنا، اور تم دکھا دے ہمیں یا سکھا دے ہمیں مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے۔ مناسک جو ہے عام طور پر مناسک حج بڑا ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن مناسک سے مراد ہے طور طریقے، عبادات کے طور طریقے، رہنے بہنے کے طور طریقے، یا دین پر عمل کے طریقے جو ہیں، خاص کر رسومات وغیرہ جو ہیں، مذہبی رسومات جو ہیں ان کے طریقے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مناسک حج جو سب سے زیادہ مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حج ادا کرنے کا، اور اس کے علاوہ بھی سنت ابراہیمی ہم نے دیکھا کل کہ انسان کے اپنے جسم کی صفائی کے لیے جو ناخن کاٹنا اور بالوں کو صاف کرنا اور دیگر اور ختنہ جو ہے وہ بھی سنت ابراہیمی سے ہی اس کا تسلسل جو ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ ہمیں عبادت کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر واضح کر دے یا سکھا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عبادات کے طریقے بھی ایسے سکھائے کہ وہ اب تک ان کی کثرت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو متوجہ ہو ہم پر، یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما، اے ہمارے رب ہماری توبہ کو بھی قبول فرما۔ اتنی عاجزی کے باوجود پھر وہ یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہم پر متوجہ ہو، ہمیں ہماری توبہ قبول فرما۔ جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ بھی روزانہ دن میں ہر روز 70 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو جبکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں اور توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں اور توبہ کو قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں کہ ہمارے اعمال کیا اور ہمارے افکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی کچھ اپنے اعمال میں درستگی لا سکیں، آمین۔ انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک رسول، اے ہمارے رب تو ان میں ایک رسول بھی بھیجنا، منہم انہی میں سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی دعا کیا کر رہے ہیں کہ تو انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ بھیجنا۔ یہ اب دعا جو ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو آخری نبی میری امت میں سے یا میری اولاد میں سے تو اس طرح سے انبیاء جو ہیں وہ بھی جاری و ساری رکھنا اور ان لوگوں کو اپنے لیے مسلمان بھی بنائے رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی جو ایک رسول بھی ان میں سے بھیجنا جو کہ یتلو علیہم آیاتی کا، جو کہ تلاوت کرے ان پر میری آیات، تیری آیات، آیاتی کا تیری آیات کو، تیرے آیات کو، تیرے پیغام کو، تیرے نصیحت کو ان کے اوپر وہ تلاوت کرے۔ یتلو کل ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ تلاوت کرنا ایک عام معنی ہے، لیکن اس کا جو اصل یا معنی یا گہرا معنی یا بہتر معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر پھر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا جو ہے یہ تلاوت ہے در حقیقت، کہ وہ تلاوت کرے یعنی خود بھی اس کو پڑھے، خود بھی اس کو سمجھے اور دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنے کی تعلیم دے یا ترغیب دے، کہ وہ ان کے اوپر ان کی تیری آیات جو ہے وہ قرآن کا یہاں پر تذکرہ آ گیا یا اس کی طرف اشارہ آ گیا کہ تو اس کے اوپر جو آیات نازل کرے گا قرآن کی شکل میں، تو وہ تیری ان آیات کو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تلاوت کرے یا سمجھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اس قرآن اور حکمت، قرآن اور اس میں جو حکمتیں بھری ہوئی ہیں ان کی وہ تعلیم بھی دے ان کو۔ وہ یزکیہم، اور وہ پاک کرے ان کا تزکیہ نفس کرے وہ۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
جیسا کہ مسند احمد میں ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملہ میں کون سی نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوئی؟ آپ کے معاملے میں کون سی نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، در حقیقت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا ہے، کہ وہ جو آخری نبی جس کے بارے میں اب سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا کہ ایک رسول آئے گا جس کے اوپر انبیاء کے سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک قرآن آئے گا جو کہ آخری کتاب بھی ہوگی آخری رسول کے ساتھ ساتھ۔ تو اس وقت تو اس نبی کی بشارت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی کہ وہ نبی جو ہے، اے اللہ میری امت میں سے یا میری اولاد میں سے بنا کے رکھنا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو ہے وہ بھی قبول کر لی ہے، سن لی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہی آخری دعا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں فرمائی تھی، جس کا ہمیں تذکرہ جو ہے وہ سورۃ الجمہ کی ایک آیت میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، ان ان پڑھوں میں سے یعنی مشرکین مکہ میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں سے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہیں، ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ یعنی کس طرح سے اپنے جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی اور اعمال میں پختگی اور دنیا کے گزارنے کے دیگر معاملات جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو انجام دینا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تزکیہ نفس میں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو مطلب اپنے ذہن کو پاک صاف رکھنا اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تزکیہ نفس میں آتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے بہت ساری چیزوں کا ہمیں رہنمائی کی یا نصیحت کی۔ تو میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا، اس دعا کے ساتھ کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھنے کی، ہماری پرکھنے کی، ہماری یاد دہانی کے لیے یہاں پر ہمارے سامنے تذکرہ ہوتی ہیں، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ان چیزوں کو مطلب اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، مجلس کو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی نصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے لیے جاری و ساری رکھے۔ دنیا میں جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی اپنی خاص مدد ہمارے لیے عطا فرمائے، اور پھر ان دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی رکھیں، اور آخرت کے لیے بھی اپنی کمائی جو ہے وہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔